السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، پچھلے لیکچر میں ہم نے تاریخ کا پہلا سبق تاریخ کے ماخذ اس کا مطالعہ شروع کیا۔ اس کے جو 3 ماخذ ہیں، طبعی ماخذ، تحریری ماخذ اور تیسرا جو آج ہم پڑھیں گے زبانی ماخذ۔ اس سے پہلے ہم نے طبعی اور تحریری ماخذ کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہے۔ آج ہم جو ہے اس کا زبانی ماخذ اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اور اس پوائنٹ کو جو ہے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے زبانی ماخذ جدید بھارت کی تاریخ کے زبانی ماخذوں میں درج ذیل وسائل شامل ہیں۔ نمبر 1 ہے لوک گیت، نمبر 2 ہے جوشیلے گیت، اویا، میلے جلسے، فلرٹنگ منڈلی، انٹرویو، واقعات کا بیان، لوک کتھا اور پواڑے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے زبانی ماخذ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جوشیلے گیت، تحریک کی آزادی کے دوران کئی جوشیلے گیت لکھے گئے۔ ان میں سے کئی گیت آج تحریری شکل میں موجود ہیں، لیکن کئی غیر مطبوعہ جوشیلے گیت مجاہدین آزادی کو زبانی یاد ہیں۔ ان جوشیلے گیتوں سے آزادی سے قبل کے حالات اور آزادی کی تحریک کے پس و پشت ترغیب کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا ہے پواڑے۔ پواڑے کے ذریعے تاریخی واقعات نیز کسی فرد کے کاموں کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے۔ برطانوی دور میں 1857 کی جنگ آزادی میں مختلف انقلابیوں کے دلیرانہ کارناموں پر مبنی پواڑے لکھے گئے ہیں۔ لوگوں میں تحریک اور حوصلہ بیدار کرنے کے لیے ان پواڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جنگ آزادی کی طرح ستیہ شودھک سماج نے پواڑوں کے ذریعے پچھڑے طبقے میں بیداری پیدا کرنے، متحدہ مہاراشٹر کی جدوجہد جیسے واقعات پر مبنی پواڑے لکھے ہیں۔ سمعی و بصری اور وہ سمعی و بصری ماخذ۔ سامع سے بنا ہے یہ لفظ یعنی دیکھنا، بصری یہ بصارت سے بنا یعنی سننا، یعنی ایسے جو ہے وسائل، ایسے ماخذ جس کو ہم دیکھ کر اور سن کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اس کو سمعی و بصری ماخذ کہتے ہیں۔ جدید عہد میں ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے فوٹوگرافی، آواز کی ریکارڈنگ، فلم وغیرہ فنون کا ارتقاء ہوا۔ اس سے تیار ہونے والے فوٹو ریکارڈز فلم کا استعمال تاریخ کے ماخذ کے طور پر کیا جاتا ہے۔ فوٹو جدید بھارت کی تاریخ کا بصری ماخذ ہے۔ فوٹوگرافی کے فن کے ایجاد کے بعد مختلف افراد، واقعات نیز اشیاء اور عمارتوں کے فوٹو اتارے جانے لگے۔ فوٹو کے ذریعے فرد اور واقع جیسا تھا یا وقوع پذیر ہوا اس کے منظر کی صورت میں معلومات حاصل ہوتی ہے۔ عہد وسطیٰ میں انسان کیسا دکھائی دیتا تھا یا واقعہ کس طرح رونما ہوا، ان کی تصاویریں دستیاب ہیں، لیکن ان تصاویروں کے قابل اعتبار ہونے پر سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ ان کے مقابل میں فوٹو نہایت قابل اعتبار تسلیم کیے جاتے ہیں۔ انسان کے فوٹو سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسا دکھائی دیتا ہے اور اس کا پہناوا کیسا تھا۔ کسی واقعے کے فوٹو سے وہ واقعہ آنکھ کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس طرح عمارتوں، اشیاء کے فوٹو اس کی شکل و صورت سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے بعد ہے ریکارڈز۔ فوٹوگرافی کے فن کی طرح آواز ریکارڈ کرنے کے آلات کی ایجاد بھی اہم ہے۔ ریکارڈرز تاریخ کی سمعی ماخذ ہے۔ موجودہ عہد کے لیڈران یا اہم افراد کی تقریریں، گیت ریکارڈ کی شکل میں دستیاب ہیں۔ ان کا استعمال تاریخ کے ماخذ کے طور پر کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً خود رابندر ناتھ ٹیگور کا گایا ہوا راشٹریہ گیت جن گن من یا سبھاش چندر بوس کی تقریر کا استعمال
جدید بھارت کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے لیے سمئی ماخذ کے طور پر کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔